نے ایسا سکھایا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت بھی، اب زمانہ تو لڑائیوں پہ لگا ہوا ہے، حرب الفجار میں بھی حضور نے شرکت فرمائی، لیکن آپ نے لڑنے سے انکار کیا۔ آپ ہمیں فرماتے ہیں تیر میں نہیں چلاؤں گا، تلوار نہیں چلاؤں گا۔ بس یہی ہے کہ اس وقت حضرت زبیر کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اب ان کے ساتھ چونکہ آنا پڑا، اب ان کے ساتھ کھڑے اور صرف ان کو تیروں سے بچا رہے ہیں، تیروں کو ادھر سے ہٹائیں، ایسے کریں۔ پھر وہ ایسا ٹائم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو جمع کیا اور ان کو اکٹھا کیا، پہلے الگ الگ سمجھایا، ایک بھی فضل دوسرا بھی فضل، قیس اور قریش کی لڑائی جاری ہے اور بڑی زوروں پر ہے، اور یہ لوگ اتنا لڑتے تھے کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر بھی سال ہر سال کی لڑائی، اور کتنے افراد اس میں ذبح کیے جاتے، کتنوں کو مارا جاتا۔ اللہ کے محبوب نبی نے امن کا پیغام دیا۔ بچپن کی عمر ہے، 14-15 سال، 16 سال، 17 سال کی عمر، اللہ کے محبوب نبی نے اب اس طرح اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیے۔ اب فضول، حلف الفضول کے نام سے ایک حلف نامہ بنا۔ اس حلف نامے کے اندر یہی تحریر تھا، لڑائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ اب اس طرح کا طے کرا کہ اللہ کے محبوب نبی نے اس وقت کے فساد کو بھی مٹایا اور امن کا فرمایا۔ خاندانوں میں، برادریوں میں اتنی لڑائیاں، اللہ نے اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مزاج، ایسا ذوق، ہر زمانہ بڑا اعلیٰ، کہنے کو بچپن لیکن ایسی عمر، ایسا مزاج، ایسا ذوق، ایسا خوبصورت اللہ نے اپنے نبی کو دل دماغ دیا کہ 55 سال کی عمر میں جس کا ہوتا ہے، اللہ نے اس سے بھی زیادہ اپنے نبی کو بچپن میں دماغ اور سوچ عطا فرمایا۔ ایسا دماغ دیا اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ معاملہ کیا ہے نا، کہ فرمایا یتیم بنایا ہے، انتظام کیا، اللہ نے ایسے ایسے خوبصورت سہارے بنائے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ایسے امیوں کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، لیکن تعارف اتنا کروایا، اتنی بات چلائی، اس قدم پہ بھی پہچانو گے، ان کی پیدائش سے پہچانو گے، خاندان سے پہچانو گے، وطن سے اور آنے جانے سے پہچانو گے۔ ایک ایک بات بتا دی گئی۔ اللہ کے محبوب نبی امام الانبیاء والمرسلین بچپن کی بھی اتنی خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی تاجرہ خاتون ہے، انہیں پتہ چلا محمد ابن عبداللہ سب سے زیادہ دیانتدار، سب سے زیادہ شریف انسان ہے، اپنا مال ان کے سپرد کرنے کے لیے خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا میرا مال لے جائیے، دیانتداری سے آپ کرنے والے انسان، میرا مال لے جائیے۔ اللہ کے محبوب نبی امام الانبیاء نے قبول فرمایا۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہے یہ غلام بھی آپ کے ساتھ جائے گا، خادم آپ کے ساتھ ساتھ کام کرے گا، آپ صرف تجارت کا مال لے جاؤ گے۔ حضور نے قبول فرمایا۔ 18 سال یا 20 سال کی عمر کا زمانہ، اللہ کے رسول امام الانبیاء جو محمد ابن عبداللہ کے نام سے پہچانے جاتے، تجارت کا مال لے کر گئے، بڑی خوبصورت تجارت فرمائی، دنیا دیکھ رہی ہے، کسی کے مال کا پتہ نہیں چلتا، کسی کا مال غلط لے بیٹھتے، پر یہ تو ایسا تاجر ہے جو عیب بھی بتا رہا ہے
اور اس کی حقیقت بھی بتا رہا ہے۔ یہ اس میں نقص ہے، یہ اس مال میں اچھائی، یہ اتنا اچھا ہے، یہ اتنا نکما مال۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا میں اتنے میں بیچنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں۔ دنیا کو جو اللہ کے رسول نے سکھایا، دنیا والوں تجارت بھی کرو گے، لین دین کے معاملات بھی آئیں گے، اگر سچے بن کر کاروبار کرو گے، امین بن کر کاروبار کرو گے تو اللہ قیامت کے دن حشر نبیوں کے ساتھ نصیب فرمائے گا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سارے حیران ہو گئے، آج بڑا عظیم تاجر آیا، بڑا امین تاجر آیا، بڑا سچی تجارت کرنے والا آیا۔ محمد ابن عبداللہ خدیجہ الکبریٰ کے مال سے تجارت کرنے لگے۔ اللہ نے بہت نفع دیا، طے کیا تھا جتنا منافع بنے گا۔ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں آدھا میں لے لوں گی، آدھا آپ کو دے دوں گی۔ واپس آئی تو آ کر خادم نے بتایا، خالد ابن میسرہ نے بتایا، جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے خادم بنا کر اللہ کے نبی کے ساتھ بھیجا گیا۔ بتایا کوئی تکلیف راستے میں نہیں آئی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اللہ نے آسانیاں بھی بڑی فرمائی، خیر بھی بڑی نصیب فرمائی۔ جب ہم تجارت کرنے لگے بڑی دیانتداری شرافت کے ساتھ محمد ابن عبداللہ نے تجارت کر کے دکھائی ہے، اور نفع بھی اللہ نے پہلے سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ نفع آیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آدھا کہا تھا لیکن میں چاہتی ہوں اتنا زیادہ دوں آپ کو، آپ بڑا برکت والا خیر والا مال لائے ہیں۔ حضور سارا کچھ بتا کر لائے کہ یہ میں دے رہا ہوں، اس کے اندر یہ بھی نقص ہے، یہ بھی نقص ہے، یہ ایسا ہے، یہ جنس گلی ہے، یہ خشک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں، سارا بتا کر حضور نے بھیجا۔ یہاں تو غلط بیانیاں ہوتی ہیں نا کہ اس ملک کا مال ہے، اس کا نام لو، چائنا کا ہے، جاپان کا کہو، پاکستان کا ہے، اس ملک کا، یہ سب غلط بیانیاں ہیں۔ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، بندے کا رزق حرام ہو جاتا ہے، لیکن لوگ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ کتنی غلط بیانیاں، چیز اندر چھپائی ہوتی ہے، اوپر سے کچھ لگائی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب نبی بچپن میں 18 سال 19 سال 20 سال کی عمر میں اللہ کے محبوب رسول ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بہترین مزاج دیا، ایسے خوبصورت و صاف عطا فرمائے۔ اس وقت بھی اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بڑا شرافت کا منبع بنایا، دیانتداری آپ نے کر کے دکھائی، اس وقت کا بھی پیغام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے زمانے میں جا کر منڈیوں میں اندر سے جا کر چیک بھی کرتے، نیچے سے کوئی خرابی تو نہیں، گلا اناج تو نہیں بیچ رہے، اوپر خشک ڈالا ہے، اندر کچھ خراب ڈالا ہے۔ حضور جا کر سمجھاتے تھے، کوئی ایسے نہیں تھا کہ جیسے کوئی جا کر پولیس والا یا ایسا کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب نبی ہمدردی سے غمخاری سے کرتے، اچھائی سے دیانتداری سے تجارت کرو، لوگوں کو صحیح دو، صحیح لو، سٹے بازی سے حضور نے روکا، ذخیرہ اندوزی سے حضور نے روکا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کا ہر زمانہ اتنا خوبصورت ہے، تذکرہ کرتے ہیں، غم خیر بھی عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ایسا بہترین عمل دیا، اس زمانے کو بھی دیکھ لیں تو سب سے بڑے باحیا اور باکردار محمد ابن عبداللہ نظر آتے ہیں۔ ہر ایک عمر کے حصے کے ہم دیکھ لیں تو اللہ رب العزت نے ساری امت کے لیے حضور کے کردار کو نمونہ بنا کر پیش فرما دیا۔ بچپن میں لڑائیاں مٹانا، جھوٹ مٹانا، بے حیائی مٹانا، فساد مٹانا، یہ حضور کا کام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا
اس طرح تذکرہ میں نے عرض کیا کہ آپ کا ذکر مبارک کہاں سے جاری؟ نہیں بنا جہاں سب سے پہلے نبیوں کے سامنے، پھر اللہ نے کتابوں میں، پھر نبیوں کی زبانوں پر، پھر قرآن میں، پھر سیدہ آمنہ کے خوابوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں میں وہ ہو چکا۔ لیکن اب زمانہ اللہ نے اپنے نبی کی یتیمی کا ایسے خوبصورت تذکرہ، خوبصورت اس کو نظام بنایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہے، بس تربیت کے لیے کبھی اس کی ذمہ داری، کبھی اس کو سعادت نصیب ہوئی۔ پہلے سیدہ حلیمہ کو ملی، پھر سیدہ آمنہ جو والدہ ماجد ہے، انہیں سعادت اللہ رب العزت نے ویسے ہی نصیب فرمائی، لیکن یہ خدمت کا موقع بھی ملا اور راستے میں انتقال، اور پھر اللہ نے سردار عبد المطلب کو، پھر ابو طالب کو، اور اسی طرح یہ چلتا رہا سلسلہ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تک یہ سلسلہ پہنچا۔ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے مال تجارت دی ہے، دیانت کی شہرت ہوئی، شرافت کی شہرت ہوئی، حیا کے تذکرے ہوئے، اور پاک پیغمبر کی تجارت اس وقت کی ایسی چلی، بڑے بڑے دانا ایسی شرافت والی، دیانتداری والی تجارت نہیں کر سکتے تھے جو 18-20 سال کی عمر میں محمد ابن عبداللہ نے کر کے دکھا دی ہے۔ کیوں؟ ادھر سے ہی تربیت ہو رہی تھی، ادھر سے ہی پڑھایا جا رہا تھا، اللہ کی طرف سے سمجھایا جا رہا تھا اور اشارے دیے جا رہے تھے، اسے کرنا ہے، ادھر دیکھنا ہے، ایسے چلنا ہے۔ سارا اللہ نے حضور کو سکھایا، حضور نے اپنی امت کے سامنے نمونہ پیش فرمایا۔ اللہ اپنے پاک نبی کی ہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر کام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد